السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے چھوٹی سی مدد بڑا احساس۔ یہ پاکستان کے ٹھنڈے ترین علاقوں میں سے ایک جگہ تھی۔ ہسپتال میں میری ڈیوٹی ختم ہوئے کچھ وقت ہو چکا تھا اور میری جگہ آنے والے ڈاکٹر مریض دیکھ رہے تھے۔ میں ہسپتال سے نکلا تو شام ڈال رہی تھی اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک چائے کے ڈھابے پر میرے دوست میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں پیدل اسی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک آدمی نظر آیا، مزدوروں جیسا حلیہ، گرد آلود کپڑے، پرانے سے بوٹ۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا جیسے بیمار ہو۔ میں قریب پہنچا تو میرے اندر کا ڈاکٹر جاگ اٹھا۔ میں نے پوچھا طبیعت ٹھیک ہے؟ بولا سر میں درد ہے۔ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور سردی سے بچنے کے لیے منہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بس آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا ساتھ ہی اسپتال ہے، دوائی لے لو۔ وہ بولا دوائی تو لے آیا ہوں مگر انہوں نے ٹیکہ نہیں لگایا۔ میں نے کہا بھی تھا مجھے ٹیکہ لگا دیں مگر انہوں نے نہیں لگایا۔ اس کے لہجے میں سادگی اور ہلکا سا شکوہ تھا۔ مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ پھر میں نے اس سے سمجھایا کہ ہر بیماری میں ٹیکہ ضروری نہیں ہوتا، کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بولا ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ بھی یہی کام کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پتہ چلا وہ کوئی بوڑھا نہیں بلکہ 24-25 سال کا نوجوان ہے۔ بولا مزدوری کرتا ہوں۔ مزید باتوں میں اس نے بتایا میں بنوں سے آیا ہوں، مزدوری اور اوور ٹائم کر کے 25-30 ہزار کما لیتا ہوں، پھر گھر بھیج دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا خود کب گھر جاتے ہو؟ کہنے لگا 2 مہینے بعد، تیسرے مہینے جاتا ہوں چونکہ چھٹی کی تنخواہ نہیں ملتی۔ اگر تنخواہ نہ ملے تو گھر نہیں چلتا، دل تو نہیں کرتا واپس آنے کو مگر مجبوری ہے۔ میں نے پوچھا کام مشکل ہوتا ہے؟ وہ بولا آسان کہاں، 3 بوریاں اٹھانی پڑتی ہیں، کمر دوری ہو جاتی ہے مگر کیا کریں۔ میں نے کہا سردی زیادہ ہے، گرم کپڑے پہنا کرو۔ وہ بولا پانی بھی ٹھنڈا ہے، شاید اسی سے سردی لگ گئی ہو۔ میرے پاس وضو کے لیے چپل بھی نہیں، تنخواہ ختم ہو گئی ہے ورنہ لے لیتا۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں ڈھابے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ساتھ والی دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں رکو، میں تمہیں چپل لے دیتا ہوں۔ وہ فوراً بولا نہیں رہنے دیں، اگلی تنخواہ سے لے لوں گا۔ میں دوستوں سے ملا مگر دل وہیں اٹکا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ رکنا اس کی خودداری کے خلاف تھا مگر قدم اس نے سست کر لیے تھے جیسے چاہتا ہو میں اسے روک لوں۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا، اسے واپس بلایا۔ وہ پھر انکار کرنے لگا مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دکان پر لے آیا۔ میں نے کہا اپنی پسند کی چپل لے لو۔ اس نے جھجکتے ہوئے ایک چپل پسند کی۔ میں نے پیسے دیے تو دکاندار نے کچھ رقم واپس کر دی اور کہا اگر کسی کے لیے لے رہے ہو تو قیمت کم کر دیتا ہوں۔ ہم باہر آئے، اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی اور اس کے دل کی شکر گزاری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا اور میں دوستوں کے پاس جا کر سوچتا رہا کہ اس دنیا میں کچھ لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں اور ہم جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اگر چاہیں تو کتنی آسانی سے کسی کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں۔ شکریہ۔